سر والٹر اسکاٹ کا شمار انگریزی ادب کے نامور افراد میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی انتہائی سبق آموز اور دلچسپ ہے، خصوصاً کتابوں سے شغف رکھنے والے دوستوں کے لیے تو یہ ایک بہترین تحریک ہے جو مایوسی میں امید اور اندھیرے میں روشنی کا پیغام ہے۔ صرف والٹر اسکاٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے ناموں کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا اور ناموافق حالات کو موافق حالات میں بدل دیا۔ دراصل بڑے لوگوں کی یہی خصوصیت انہیں عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اکثر عام لوگ جب مشکلات میں پھنس کر مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں تو بڑے لوگ ان مشکل حالات میں بھی اپنے حوصلے اور جذبے کو برقرار رکھتے ہیں اور ان مشکل حالات سے کامیابی کے ساتھ نکل آتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان مشکلات میں ہی ہوتی ہے۔ سر والٹر اسکاٹ، جنہیں آج انگریزی ادب میں ایک نمایاں مقام و مرتبہ حاصل ہے، انہیں یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہوا تھا بلکہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں کافی تگ و دو اور محنت کرنا پڑی تھی۔ والٹر اپنی عمر کے آدھے حصے تک ایک معمولی ادیب اور تیسرے درجے کے کمتر شاعر تھے۔ ان کی معمولی شاعری سے انہیں کوئی خاص آمدن نہیں ہوتی تھی اور کم آمدنی کی وجہ سے انہیں اکثر لوگوں سے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی محدود آمدنی کی وجہ سے ان کا قرضہ بڑھنے لگا اور وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کے حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے گئے۔ لیکن حالات کی سبتری نے والٹر اسکاٹ جیسے تیسرے درجے کے معمولی شاعر کو سر والٹر اسکاٹ بنا دیا۔ سر والٹر اسکاٹ نے ان مشکلات سے چھٹکارا پانے کا حل یہ سوچا کہ وہ نئی کتابیں پڑھیں۔ جب انہوں نے کچھ نئی کتابیں پڑھی تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ایسی کتابیں لکھیں جو لوگوں کو پسند آئیں اور یوں ان کی کتابیں زیادہ سے زیادہ فروخت ہوں۔ اپنی کتابوں کے لیے انہوں نے جو عنوان منتخب کیے وہ محبت کی تاریخی داستانوں کو ناول کے انداز میں لکھنا تھا۔ مفلسی اور قرض داروں کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس پیسہ آئے، اور پیسے کے لیے انہیں جو واحد حل ملا وہ یہی تھا کہ وہ ایسی کتابیں لکھیں جو لوگوں کو پسند آئیں۔ اس جذبے کے تحت انہوں نے اس میدان میں زبردست محنت اور جدوجہد کی۔ انہوں نے مسلسل کئی برس اس کام میں اپنی طاقت اور پوری صلاحیت صرف کر دی۔ ان کو اپنی کہانیاں اور کتابیں اچھی قیمت پر فروخت کرنا تھیں، اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ جب ان میں اتنی تاثیر ہو کہ لوگ ان کی کتابوں کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ آخرکار ان کی محنت رنگ لے آئی۔ انہوں نے ایسی کہانیاں تخلیق کی کہ لوگ دیوانہ وار ان کی کتابوں کی طرف دوڑ پڑے، جس سے انہیں کافی آمدن ہونے لگی۔ اس کی وجہ سے ان کا قرضہ اترتا چلا گیا اور وہ والٹر اسکاٹ سے سر والٹر اسکاٹ بن گئے۔ یوں کتاب سے تعلق اور دوستی نے سر والٹر اسکاٹ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر دیا۔ ایک اور فرانسیسی ادیب اور فلسفی وولٹیئر نے کتاب کی حکمرانی کے متعلق بالکل درست تجزیہ پیش کیا تھا۔ آپ کو اس حقیقت کا شعور ہونا چاہیے کہ جب سے دنیا بنی ہے وحشی نسلوں کو چھوڑ کر دنیا پر کتابوں نے حکمرانی کی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ محنت اور جہد مسلسل ایسے ہتھیار ہیں جو کسی بھی نا امید انسان کو امید اور ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسی لاتعداد مثالیں ہیں کہ جب کسی انسان نے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ یہ بات درست ہے کہ ناکامی ہی کامیابی کا پہلا زینہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم ناکامی اور مشکلات سے ڈرنے کی بجائے اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کم ہمت اور سست لوگوں کو ناکامی مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہے، لیکن باہمت لوگوں کے لیے مشکلات اور نا امیدی کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ مشکلات ہی انہیں اصل معنوں میں کامیابی کی طرف جانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔